السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم بھائیوں، عقیدے کے سوالات میں سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ ستاروں کے سلسلے میں شریعت کی کیا تعلیم ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں ستاروں کے متعلق کہ ستاروں کو اللہ تبارک و تعالی نے نفع نقصان کا مالک نہیں بنایا ہے، اور ستاروں کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تأثیر نہیں رکھی ہے کہ ان کی وجہ سے زمین پر واقعات رونما ہوں، اور وہیں پر جو شخص ستاروں کو دیکھ کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ زندگی کے بارے میں اور آگے آنے والے امور کے بارے میں بتا سکتا ہے، تو یہ ناجائز ہے اور یہ شرک ہے۔ غیب کا دعویٰ کرنا چاہے کسی بھی ذریعے سے ہو، یہ اسلام کے نزدیک کفر ہے، اس لیے کہ غیب صرف اللہ کی صفت ہے۔ اور کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ستارے نفع نقصان پہنچاتے، یہ کفر ہے، اس لیے کہ نفع نقصان صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے ان کو تأثیر بنائی، ان کی وجہ سے زمین پر واقعات رونما ہوتے ہیں، یہ شخص بھی اللہ کی ربوبیت میں ستاروں کو شریک کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی کی اذن سے زمین پر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اللہ نے ستاروں کو سبب نہیں بنایا ہے۔ یہ مجمل طور پر عقیدہ ہے۔ اور ستاروں کو کیوں بنایا گیا ہے، اس کے سلسلے میں امام قتادہ کا قول مشہور ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کو واضح کیا ہے کہ ستاروں کا مقصد کیا ہے۔ 3 مقصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ زینا السماء الدنیا بمصابیح، کہ زمین کے اوپر سے جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو ستارے اس کی خوبصورتی بنے ہوئے ہیں۔ قرآن نے کہا ہم نے ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے وعلامات وبالنجم هم يهتدون، کہ ستاروں کے چال سے سمت کا پتہ چلتا ہے، راستے معلوم پڑتے ہیں، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہے ستاروں کی تخلیق کا، اس سے راستے معلوم پڑتے ہیں، اس سے طریق اور قبلے کا اندازہ ہوتا ہے۔ تیسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے اس کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو یہ 3 مقاصد ہیں جو ستاروں کی تخلیق کے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جو ستاروں سے جڑی ہوئی ہے۔ ستارے جس وقت پر اللہ نے ان کو متعین کیا ہے اس وقت پر طلوع ہوتے نظر آتے ہیں، ان کے اپنے مدار پر ہیں، ان کی اپنی چال ان کی ہے، لیکن اس کے تأثیر کا عقیدہ رکھنا، نفع نقصان کا عقیدہ رکھنا، اس سے کسی کی زندگی بتانا، یہ سب ناجائز ہے، یہ سب گمراہی ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد۔ ابو داؤد کی حدیث میں آپ نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، آپ نے فرمایا جس نے نجوم ستاروں کا علم حاصل کیا اس نے جادو کا علم حاصل کیا، جتنا وہ ستاروں کا علم حاصل کرے گا اتنا ہی اس نے جادو کا علم حاصل کیا۔ کیوں آپ نے یہ بات کہی؟ کیونکہ جادو جس طریقے سے ناجائز ہے، جادو سیکھنا ناجائز، اسی طریقے سے علم نجوم کا سیکھنا بھی ناجائز ہے۔ اب ویسے بتاؤں کہ علم جو نجوم ہے وہ 2 قسم میں منقسم ہے۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ عقیدہ رکھتا ہے آدمی کہ اس کی تأثیر ہے، ستاروں کی تأثیر ہے زمین پر۔ جیسے کوئی کہے کہ فلاں ستارہ جب ہوتا ہے تب بارش ہوتی ہے، اس کی تأثیر ہے زمین پر، تو یہ حرام ہے، یہ باطل ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ مومن بن کر کے اٹھے ہیں، کچھ کافر بن کر کے اٹھے ہیں۔ کہا جس نے یہ کہا کل رات جو بارش ہوئی اور فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی تو اس نے ستاروں پر ایمان رکھا، میرا کفر کیا، اور جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے رحمت ہوئی اس نے اللہ پر ایمان رکھا۔ تو یہ واضح کر دیا حدیث نے کہ اگر کوئی ستاروں کا علم حاصل کرتا ہے جس کا مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ اس سے یہ واقعہ پیش آتا ہے، یہ حالتیں پیش آتی ہیں، تو یہ جادو ہے اور اس کو حدیث نے واضح طور پر باطل کہا۔ دوسری چیز ہے علم التیسیر۔ علم التیسیر اس کا مطلب یہ ہے کہ جہات اور اوقات کا اندازہ لگانا، اوقات کا اندازہ لگانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے، اس میں ماہر بنتا ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے وہ راستوں کا پتہ چلاتا ہے۔ اسی طرح خاص طور پر وہ لوگ جو کشتیوں میں سواری کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں دور دور کا، پرانے زمانوں میں ان کے لیے ستارے
بہت مفید ہوتے تھے اس معنی میں کہ اس کے ذریعے سے وہ چال کا اندازہ لگا کر کے اپنے سمت کو طے کرتے تھے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ اسلام جس سے منع کرتا ہے وہ یہ ہے نفع نقصان کا عقیدہ رکھے، منع کرتا ہے اس بات سے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ اس کی وجہ سے زمین پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ عقیدہ رکھے کہ ان کے ذریعے سے ہم غیب جان سکتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو جان لیں یہ باطل ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے زمین اور آسمان میں کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو غیب جانتا ہو۔ یہ واضح ہے، اس وجہ سے مفسرین نے کہا جو بھی غیب کا دعویٰ کرے کسی بھی ذریعے سے کرتا ہو یہ کفر ہے، یہ باطل ہے۔ انبیاء ہیں جن پر اللہ اپنی غیب کی بعض باتیں واضح کرتا ہے اور پھر وہ بندوں تک پہنچا دیتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں واضح کی، پچھلی باتیں، آنے والی باتیں، اور اپنی امت تک پہنچایا، ان کی رہنمائی کی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ایک واضح حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ آسمان میں جو ستارے ہیں ان کا زمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تأثیر کے اعتبار سے۔ بخاری کی مشہور حدیث ہے، مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیت اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خوف زدہ کرتا ہے، جب ان کو گرہن لگ جاتا ہے تو لوگوں کے لیے تنبیہ ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے واضح فرمایا کہ جب سورج گرہن ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگوں نے سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، آخری بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا اور اسی دن سورج گرہن ہوا، تو لوگوں نے سمجھا ابراہیم کا انتقال ہوا ہے تو سورج کو گرہن لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے سبحان اللہ، یہ عقیدہ توحید ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے۔ آپ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، آپ نے فرمایا کہ یہ جو سورج اور چاند ہیں کسی کی موت اور کسی کی زندگی سے ان کو گرہن نہیں لگتا ہے، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ آپ نے واضح کر دیا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ جو آپ کے بیٹے ہیں ان کی موت کی وجہ یہ نہیں ہے، موت کی وجہ سے سورج کو گرہن نہیں لگا ہے، بلکہ یہ مستقل چیز ہے اور یہ مستقل چیز ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر، ستاروں کی چال دیکھ کر ہماری زندگیوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیا اچھا ہو رہا ہے، کیا برا ہو رہا ہے، یہ غیب کا دعوے دار ہے، یہ باطل ہے، یہ گمراہی ہے۔ جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کے بارے میں سخت وعید ہے، جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ نے فرمایا صرف جاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، 40 دن تک اللہ ان کی نماز نہیں قبول کرتا ہے۔ لم تقبل له صلاة 40 یوما، اور اگر ان کے اوپر یقین کر لیتا ہے ہاں جو آپ نے کہا صحیح ہے، میرے اولاد کی زندگی میں اس وجہ سے یہ واقعہ ہونے والا، آپ نے فرمایا کہ اس نے کفر کیا اس چیز کا جو محمد پہ نازل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جانا حرام ہے، ناجائز ہے، اور ان پر جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ مال باطل ہے، وہ اپنے مال کا اسراف ہے، اس کی فضول خرچی ہے، اور اپنے مال کو غلط جگہ پر لگانا ہے۔ شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ ستارے اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا کیا، اس کے اپنے مقاصد ہیں، ان کا تعلق انسانوں کی زندگیوں سے تاثیر کے اعتبار سے، نفع نقصان کے اعتبار سے، غیب کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ شریعت کی نصوص ہیں جو واضح کرتے اس مسئلے کو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر خرافات اس قدر عام ہو چکی ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کو حق مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو میری امت کے اندر جاہلیت کی کچھ چیزیں رہ جائیں گی ان میں سے ستاروں کا بھی مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی رہ جائے گا، جبکہ جاہلیت کے مسائل میں سے آپ نے کہا جاہلیت کے 3 مسائل جو اس امت میں باقی رہیں گے، ایک آپ نے فرمایا کہ طعن کرنا نسب میں کسی کے، اور اپنے حسب و نسب پہ فخر کرنا، اپنے خاندان پہ فخر کرنا، اور یہ جو استسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش کا طلب کرنا، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں باقی رہ جائے گا۔ یہ جاہلیت کی چیزوں میں سے، اسلام اس کو باطل قرار دیتا ہے، لہٰذا ہمارا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو صحابہ نے، جو سلف نے ہم کو سکھایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سخت نکیر کی ایسے لوگوں پر جو ستاروں کے ساتھ اور ستاروں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ جو
حروف لکھ کر کے، حروف ابجدی لکھ کر کے ستاروں کی چال سے جوڑتے ہیں، یہ باطل ہے، یہ جادو ہے، سحر ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں انہوں نے اصل میں جادو کیا، جادو کے علم کو حاصل کیا۔ ہم کو اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کی خرافات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دنیا میں رکھے، ایمان پر، سنت پر قائم رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔